ابھی تک بھارتی سرکار کی جانب سے ان کو پرچہ کاٹا گیا، کسی کو پر نہ پکڑا گیا، دھمکی دینے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری جانب آپ اگر اس سب کا موازنہ علامہ خادم حسین رضوی سے کریں تو کبھی ایسا نہ دیکھا نہ سنا کہ انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ہمیشہ احتجاج کیا۔ احتجاج تو حق ہے ان کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ ہے۔ دنیا بھر میں دیکھ لیں فرانس کا صدر کتنا ڈھیٹ ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب کا مطالبہ کیا تھا کہ صرف یہ کہ جن جن ممالک سے ایسے توہین آمیز کارٹونز بنتے ہیں کہ جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی ہم سمجھیں تو ان کی ایمبیسی کو بند کر دیں، ان لوگوں کو واپس بھیج دو۔ نہ کبھی انہوں نے جلاؤ، نہ گھراؤ، نہ انتشار پھیلاؤ، نہ زبان کٹاؤ، نہ ہاتھ کاٹو، کبھی انہوں نے ایسا مطالبہ نہیں کیا۔ میرا ان سب سو کالڈ انلائٹن ماڈریشن کے حامیوں سے گزارش ہے کہ اب بھی بولے نا۔ بھارت میں سر عام قتل کے فتوے بانٹے جا رہے ہیں، کہاں ہے وہ ٹویٹر مافیا، کہاں ہے وہ موم بتی مافیا جس کو خادم حسین رضوی صاحب کے احتجاج سے اپنا بڑا ان کو پرابلم ہوتا تھا؟ کہاں ہے وہ سب جن کو حرمت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احتجاج کرنے سے ان کے مسائل ان کو نظر آتے تھے؟ حالانکہ ہمیشہ ان کا پرامن احتجاج رہا اور ہمیشہ علامہ صاحب کے احتجاج پہ لاٹھی چارج، آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے، لیکن آفرین تھی اس تن تنہا مرد حر پہ جس نے ساری زندگی حرمت رسول کے لیے وقف کی ہوئی تھی اور ہمیشہ پرامن احتجاج کیا، نہ کسی کو دھمکی دی اور نہ کسی کی زبان کاٹنے کے لیے انعام مقرر کیا، نہ کبھی کو گملہ ٹوٹا، نہ کو پتا گرا، نہ کسی چیز کو نقصان پہنچا۔ اب تو وہ خالق کائنات کے پاس ہے، اور میری دعا ہے کہ ان جیسی دنیا اور آخرت ہر مسلمان کے نصیب میں ہو۔ بابا جی جیسا جنازہ میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ لوگوں کا کہنا ہے، لوگوں کا ان سے والیانہ عشق، یہ بھی نہیں دیکھا گیا ایسا۔ واحد ایسا جنازہ تھا جس میں ہر مکاتب فکر کے لوگ تھے، اشک بار تھے، رو رہے تھے، کیا شیعہ، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، وجہ کیا تھی؟ ان کا مقصد بڑا تھا، نیت پاک تھی، بغیر کسی نفع و لالچ کے حرمت رسول کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ آخری احتجاج جو انہوں نے کیا تھا اس میں بھی ان کا اور حکومت کا معاہدہ ہوا تھا کہ 17 فروری تک فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں گے۔ اب ان کی پوری جماعت اس عہد کا وفا کر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ 17 فروری تک حکومت کیا کرتی ہے۔ اس پر علامہ خادم حسین رضوی کے فرزند اور اب تحریک کے سربراہ جناب سعد رضوی نے ان کے چیلم پہ کہا تھا نا کہ میں پنڈال سے سٹیج تک آیا ہوں، جذبات سمجھتا ہوں، جب قائد بددیانت نہ ہو تو پھر قوم بھی بددیانت نہیں ہوتی۔ ہم وعدے کے پابند ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم خاموش رہیں گے۔ انہوں نے کہا آپ کے جوتے بھی پالش کریں گے اگر آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن وہ جو ہندو انتہا پسند جو ہر ایک کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ قتل کرو قتل کرو، زبانیں کاٹو، اتنے کروڑ انعام اتنے کروڑ انعام، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، ان کو کوئی کچھ نہیں روک رہا۔ وہ تو فرضی دیوی اور دیوتاؤں کے اوپر کسی نے ویب سیریز بنائی جو پولیٹیکل ویب سیریز تھی۔ آپ تو ہمارے حقیقی نبی آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ باتیں کریں، کوئی آپ جسارت کریں کوئی غلط تصویر بنانے کی، اور آپ سمجھیں کہ ہم خاموش رہیں، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو اس میسج کو اتنا آگے پہنچائیں کہ ہندوستان کے ایک ایک ہندو کو یہ مل جائے کہ ہم تمہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اپنے مذہب کا دفاع کس طرح کرو، لیکن جب ہم اپنے مذہب اور اپنے شعار کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس پہ بھی انگلیاں